زیادہ تفصیل کے ساتھ ذکر کی گئی ہے۔ 70 انصاری صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، 70 صحابہ کرام انصاری۔ ان کا معمول کیا تھا؟ ان کا معمول یہ تھا کہ وہ رات کو مسجد میں بیٹھ کر یقرؤون قرآن پاک پڑھتے تھے، ویتدارسون اور پھر ایک دوسرے کو قرآن سکھاتے تھے، ویتعلمون اور تعلم اور علم حاصل کرتے تھے۔ یہ ان کا معمول تھا، رات کو مسجد میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھنا، قرآن پاک دوسروں کو سکھانا اور قرآن کا علم سیکھنا، یہ ان کی رات کی مصروفیت تھی۔ اچھا، وہ ساری رات تو ایسا نہیں کرتے ہوں گے، نبی کریم علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے۔ آپ کا خود معمول یہی تھا کہ آپ رات کے ابتدائی حصے میں آرام کرتے تھے اور آخری حصے میں آپ تہجد پڑھتے تھے اور طویل آپ کی وہ قیام ہوتا تھا، پاؤں بعد متورم ہو جاتے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے یہ معروف روایت آپ نے سنی ہوئی ہے۔ تو وہ صحابہ کرام رات میں تو یہ کام کرتے، قرآن پڑھنا، آگے سکھانا اور علم سیکھنا قرآن کا۔ دن میں معمول یہ تھا کہ پانی بھر کر لاتے تھے باہر سے، کنویں وغیرہ سے پانی بھر کر وہاں لاتے، اصحاب صفہ کے لیے وہاں آ کر پانی وہ لا کر رکھتے تھے۔ پھر وہ جنگل میں جاتے تھے، لکڑیاں کاٹتے تھے، لکڑیاں کاٹ کر انہیں فروخت کرتے، بیچ کر قیمت حاصل کر کے تو جو اصحاب صفہ اور فقراء تھے ان کے کھانے کا انتظام کرتے تھے۔ ہم دیکھیں گے ان کی نظروں میں یہ کام اہم تھا۔ یہ 70 انصاری صحابہ، تو ان کا یہ معمول تھا رات کا اور دن کا۔ میں نے آپ کو بتایا، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے ساتھ کچھ مبلغ بھیج دیں جو ہمیں قرآن و سنت سکھائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے ساتھ ان 70 انصاری صحابہ کو بھیج دیا جو رات کو قرآن پڑھتے، قرآن سکھاتے، قرآن کا علم حاصل کرتے، دن میں پانی لا کر اصحاب صفہ کے لیے رکھتے اور لکڑیاں کاٹ کے بیچ کے ان کے کھانے کا انتظام کرتے۔ ان 70 انصاری صحابہ کو نبی کریم علیہ السلام نے بھیج دیا تاکہ وہ بطور مبلغ کے اس وفد کے ساتھ جائیں اور انہیں جا کر قرآن و سنت سکھائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ماموں حرام جن کا نام تھا وہ بھی ساتھ تھے، تو راستے میں ایک مقام پر انہوں نے دھوکہ دے کر ان 70 انصاری صحابہ کو شہید کر دیا۔ تو حضرت انس کہتے ہیں میرے ماموں جو تھے ان کو بھی انہوں نے نیزہ مارا اور وہ پار گزر گیا، وہ بھی شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے شہید ہونے سے پہلے کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور ان شہید ہونے والے صحابہ نے کہا کہ اے اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام پہنچا دے کہ ہم شہید کر دیے گئے اور ہم اپنے رب سے راضی ہو گئے ہیں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا ہے۔ اور وہ شہید ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ جو میں نے وہ 70 انصاری صحابہ مبلغین قرآن و سنت سکھانے کے لیے بھیجے تھے، ان کو دھوکے کے ساتھ راستے میں شہید کر دیا گیا ہے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں، وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو پھر اس کا بہت صدمہ پہنچا اور 1 مہینے تک آپ ان کے لیے بد دعا کرتے رہے، ضرر کی دعا کرتے رہے۔ اتنا صدمہ پہنچا کہ یہ ایک بہت بڑا اسلام کا نقصان تھا۔ ایک اگر عالم دین جو صحیح معنوں میں عالم دین ہے، باعمل ہے، مبلغ ہے اور جو دین سکھا رہا ہے، تربیت کر رہا ہے، اسے دین کو فائدہ پہنچ رہا ہے، وہ غلبے کے لیے کوشاں ہے، اس کا دنیا سے چلا جانا یہ کوئی معمولی نقصان نہیں ہے، یہ اہل اسلام کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام ان 70 صحابہ کی شہادت پر بہت غمزدہ ہوئے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو 70 انصاری صحابہ تھے، ان کی نظروں میں قرآن کی اہمیت تھی، قرآن سے لگاؤ تھا، قرآن سے دلچسپی تھی، تو یہ مسلسل ان کا معمول یہ تھا کہ یہ رات کو بیٹھ کے قرآن پڑھتے، سکھاتے، قرآن کا علم سیکھتے
اور دن میں پانی لا کے رکھتے اصحاب صفہ کے لیے، اور لکڑیاں کاٹ کے بیچ کے ان کے کھانے کا انتظام کرتے۔ تو جتنی کسی آدمی کے ذہن میں کسی کام کی اہمیت ہوتی ہے، وہ اس کو اتنا وقت دیتا ہے، اتنی توجہ دیتا ہے، اور اتنی خوبی کے ساتھ اس کو کرتا ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا قرآن سے کتنا مضبوط تعلق ہے، ہم کتنی اس کو اہمیت دیتے ہیں، کتنی اس پہ توجہ دیتے ہیں، اور کتنا ہمارے اپنی زندگی میں ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں اور آگے پھیلاتے ہیں جو ہمیں حکم ہے جاہد بھی جہاد کبیرہ، اس قرآن کے ذریعے جہاد کبیر کرو۔ ٹھیک ہے، تو آج کی جو گفتگو تھی اس سیشن کی، اس میں یہ بات میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو قرآن پاک کے فہم کا ایک بنیادی درجہ ہے جو ہر مسلمان کی ضرورت ہے، اور جس کو حاصل کرنے سے انسان کے دل میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے اور انسان کی سوچ بدل جاتی ہے، اور انسان وہ ہر چیز کے مقابلے میں دین کو فوقیت اور برتری اور اہمیت اور تقدیم دینے لگ جاتا ہے، وہ اس درجے سے یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے، اور انسان تقوی کی راہ پہ چل پڑتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری سب سے اہم ضرورت ہے۔ یہ بنیادی جو